اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. نعت خوانی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اس کے بغیر سنی کا گزارا نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ نعت خوانی دل کی کھیتی کو نرم کرتی ہے، پھر بیان اس میں بیج بوتا ہے تو ایمان کی فصل تیار ہوتی ہے. کھیتی نرم ہو جائے لیکن بیج نہ بویا جائے تو کبھی فصل تیار نہیں ہوتی. صرف میں نے 2 باتیں عرض کرنی ہے کیونکہ جو وقت ہے اس میں سے صرف 8 منٹ باقی ہیں، تو میں انشاءاللہ وقت کا لحاظ رکھوں گا اور اس کے اندر ہی اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش بھی کروں گا. ایک بات کو یاد رکھیں، سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دنیا کی کوئی بھی عبادت بغیر علم کے قابل قبول نہیں ہے. ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، ہمارے کمزور پڑنے کی وجہ علم نہ سیکھنا ہے. دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے وہ علم کی بنیاد پر کی ہے. میں نے جو پہلا جملہ بولا ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، پھر اگلی گفتگو سمجھ جائے گی. نعت خوانی ہمارے ایمان کی کیا جی بنیاد بھی ہے اور شرط بھی ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا. اب اگلی گفتگو سننی ہے. ایک بندہ 50 سال نماز پڑھتا ہے. مہربانی کریں توجہ میری طرف کریں، ذرا مہربانی کریں. محفل شروع تب ہوتی جب اہتمام مکمل ہو جاتا ہے. مہربانی کریں رکھ دیں اس پہ. ایک بندے نے 50 سال نماز پڑھی ہے. 50 سال کے بعد اس کو علم ہوا کہ میری نماز میں ایک غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، آپ کے آگے سوال رکھ رہا ہوں. مجھے بتائیں اس کی 50 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ آپ میرے لیے قابل احترام اس لیے ہیں کہ اگر آپ ہی نہیں ہوں گے تو میں بیان کروں گا کس سے؟ آپ کی عزت کرنا میرے اوپر فرض ہے. آپ میرے سامنے ہیں، آپ میرے بزرگ بھی ہیں، اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. آپ میرے لیے قابل احترام. لیکن میرا ایک سوال بنتا ہے، ہم پورا ماہ اللہ کے محبوب کا جشن گج وج کے منانے والے لوگ ہیں اور سارا سال بھی منانے والے ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہم نے کبھی یاد کیے؟ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہماری نسلیں ہمیں نہلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو علمی مزاج نہیں دیا. میں نے بات کی ہے، ہم یا رسول اللہ کا نام لے کر جیتے بھی ہیں، اسی نام پر مریں گے بھی، لیکن جاہل ہو کے میں نہیں مروں گا. میری نمازیں اگر 40 سالہ، اللہ مجھے لمبی زندگی دے ایمان کے ساتھ، اور مجھے پتا چلے کہ میں نے 40 سال جو نمازیں پڑھی ہیں اس میں تو میری غلطیاں اتنی تھی کہ میری نماز تو قابل قبول ہی نہیں ہے. قیامت والے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے علم نہیں تھا. قیامت والے دن اس بات پر ڈبل سزا ہے. پہلا تو اس بات پر کہ تو نے عمل ٹھیک نہیں کیا، نمبر 2 تو نے علم سیکھا کیوں نہیں. جب میرے محبوب نے آ کے کہہ دیا تھا کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے تو نے کیوں نہیں سیکھا؟ اگلا جملہ میں بڑے معذرت کے دامن کو تھام کے عرض کر رہا ہوں، ہم نے آج تک اپنے رب کی ذات کو بھی نہیں پڑھا. میں آپ کو کوئی امتحان لینے نہیں آیا، آپ سے سب سے نکما بندہ ہوں، لیکن میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اپنا مزاج علمی بنائیں، علم سیکھیں. ہمارے بچے سے کوئی باہر سوال پوچھ لینا، وہ گھر آ کے اپنے والد سے پوچھ دو. ہم کب لگ جاتے ہیں یار کل قاری صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. کیوں؟ ہم نے اپنے اللہ کے بارے نہیں پڑھا، اپنے محبوب کے بارے نہیں پڑھا. اللہ کی ذات کے بارے کتنے عقیدے رکھنا فرض ہے ہمیں نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
چند لوگ حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ فلانے محلے کا امام ہے، نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، اس امام کو بلایا اور کہا میں لوگوں کو دین سے پیار سکھاتا ہوں، تم لمبی نمازیں پڑھا کے ان کو نفرت سکھا رہے ہو۔ اگلا جملہ نبی پاک کا توجہ طلب ہے، توجہ طلب، فرمایا جب فرض کی جماعت کرواؤ تو نماز مختصر پڑھنا، اور جب تنہا عبادت کرنی ہو تو پھر نفل لمبے پڑھنا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا لکھا؟ ہم اعلیٰ حضرت کو امام ماننے والے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ اگر ایک امام اتنا سونا قرآن پڑھتا ہے کہ لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہے، اتنا سونا قرآن پڑھتا ہے، اور اس امام کے پیچھے 1000 مقتدی کھڑا ہے، 999 چاہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہے، لیکن اگر امام کو علم ہو گیا کہ ایک بندہ میرے پیچھے مجبور کھڑا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا اس امام پر فرض ہے کہ قرات چھوٹی کرے اور سلام پھیر دے۔ اس کو فرض نماز لمبی پڑھانے کی رخصت نہیں ہے۔ جب فرض اتنی لمبی کرنے کی رخصت نہیں ہے اور مستحبات میں ہم چلے جائیں تو اس واسطے میں صرف ایک مسئلہ بتا کے اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، زندگی نے وفا کی، پھر کبھی آپ سے کلام کریں گے۔ ایک مسئلہ بتا دوں تاکہ شاید اس مسئلے سے آپ کو احساس ہو کہ ہمارے لیے علم کتنا ضروری ہے۔ ہمارے گھروں میں جو کپڑے دھونے کا نظام ہے نا، توجہ کریں گے تو شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں، ناقص سا بندہ ہوں۔ ہمارے گھروں میں جو کپڑے دھونے کا نظام ہے، ایک کپڑے پہ نجاست ناپاکی لگ گئی، بشری تقاضا ہے، اب ہم نے وہ کپڑے جا کر اس جگہ پہ رکھے جہاں پہ کپڑے دھونے والے جمع کیے جاتے ہیں، گھر کے دیگر افراد بھی کپڑے وہیں پر رکھ دیتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں جو واشنگ مشینیں ہیں اس میں 7 8 حد 10 سوٹ ایک بار ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا، ان 10 سوٹوں میں ایک سوٹ وہ تھا جس کے اوپر کیا لگی ہوئی تھی جی؟ پھر بولیں ذرا جی۔ اچھا، جب اس میں پانی ڈالا تو پانی سارا کیا ہو گیا؟ اور جو 10 کے 10 سوٹ تھے، ڈالے تو کتنے ناپاک تھے، نکالے تو کتنے ہو گئے؟ 10۔ اس پر خواتین کے پاس دلیل ہے کہ ہم ایک ایک سوٹ نتارتی ہیں، پانی سے نکالتی ہیں۔ اب نتارنے کا طریقہ دیکھیں، جو مشین سے کپڑے نکلے سارے کیا تھے؟ اس ناپاک کپڑے کو جب دوسری پانی کی بالٹی میں ڈالا جس میں نتارنا ہے، سارا پانی کیا ہو گیا؟ اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا۔ کاٹن کو مایا تو لگا لی، پریس تو کر لیا، پہلی صف میں جا کے چودھری بن کے بیٹھ بھی گئے، اور نماز کے قبول ہونے کے لیے لباس کا پاک ہونا شرط ہے۔ جس کے گھر میں 20 سال سے کپڑے ایسے دھل رہے ہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، سوال پوچھنے لگا ہوں، اس کی 20 سال کی نمازیں کہاں ہیں؟ اپنا مزاج علمی بنائیں، علم سیکھنے کی طرف آئیں۔ آپ کی ہر محفل سے جب بندہ اٹھ کے جائے تو وہ یہ کہے کہ یار آج میں نے دین کی ایک بات سیکھی ہے۔ 30 محافل ہوں، بندہ صرف ہر سال 30 باتیں بھی سیکھے، تو اگر اس نے 20 سال میرے نبی پاک کا میلاد منایا تو 20 کو 2 30 سے ضرب کتنی بنتی ہیں؟ 600 دین کی بنیادی باتوں کا اس کو علم ہوتا ہے، لیکن ہم نے علمی مزاج نہیں بنایا۔ ہم نے علمی مزاج، نقصان کیا ہوگا؟ میں بڑے وثوق سے کہنے لگا ہوں، میری بات کا یقین نہ ہو آپ اپنے بچوں کا امتحان لے کے دیکھ لیں، آپ کے شادی شدہ بچے اور شادی کے قابل بچے پاک ہونا نہیں جانتے، اور اس کا گناہ صرف ان کو ہے۔ نعت خوانی ہماری ایمان کی، لیکن دین سیکھنا تو فرض ہے۔ قیامت والے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم جب نماز میں بیٹھتے ہیں کس میں جی؟ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ اتّا۔ یہ لفظ غلط پڑھ رہے ہیں آپ میں، اتحج، ہا کو یا سے ملانا ہے، اتحجاتو، یا کے اوپر تشدید ہے میرے بھائی۔ ہم 10 سال سے، 20 سال سے، سفید داڑیوں والے 40 سال سے التحیات للہ والصلوات للہ، لفظ کیا ہے؟ اتا، کھول کے دیکھیں اس کے اوپر تشدید ہے۔
آخر میں دعا کیا پڑھتے ہوں؟ ربی، غلط ہے میرے بھائی، رب بج، با کو جیم سے ملانا ہے، رب بج النی، اور یہ قرآن کی آیت ہے، ہم قرآن کی آیت بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے، 1 منٹ باقی رہ گیا میرا، صرف میں نے 2 مثالیں عرض کی ہیں کہ اپنا مزاج علمی بنائیں۔ علمی مزاج بلا کیا بنے گا؟ آپ 1 یا 2 نعتیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنیں، باقی بیٹھ کر علم سیکھیں اور بچوں کو ساتھ بٹھائیں۔ ورنہ یہ میرا جملہ یاد کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ یہ گفتگو آپ نہیں سنیں گے، لیکن یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، دور کوئی بھی آ جائے آپ کو میرا جملہ یاد رہے گا۔ اگر آپ نے نسلوں کو دین اپنے ساتھ بٹھا کر نہ سکھایا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان بھی دے، سلامتی بھی دے، عزت بھی دے، وسیع رزق بھی دے، بچے جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ سگا بیٹا سگے باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں سے جا کے پوچھے، بیٹا اگر نابالغ بچہ مر جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے قابل احترام نہ سمجھیں، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ لیں، لیکن واسطہ دے رہا ہوں کہ نبی پاک کا میلاد منائیں گج وج کے۔ ہم سنی ہیں منانے والے، یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہیں، کوئی دوغلی پولیسی نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے والے یا رسول اللہ۔ لوگ میری بات کو تاثر لگا، پتہ نہیں کیڑی کمپنی دا، تہاڈی کمپنی دا پاگلو، تہاڈی کمپنی میری سیم ہے، آپ کی کمپنی کا بندہ ہوں، لیکن میں نے قیامت والے دن جواب آپ کو نہیں دینا۔ جس نبی نے مجھے اپنا ممبر دیا نا، میں نے چہرہ اپنے نبی کو دکھانا۔ میں اگر اپنے نبی کے ممبر سے وفا نہیں نہ کروں گا تو میں کس منہ سے اپنے نبی کے سامنے جاؤں گا؟ ہم تو اس عقیدے کے مالک ہیں کہ ہمیں قبر میں بچانا تو مصطفیٰ نے بچانا۔ معذرت چاہتا ہوں، عوام کی اصلاح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولویوں نے ساری زندگی عوام راضی کی ہے۔ ایک بار رب رسول راضی کیا ہوتا نا، کبھی عوام کے ترلے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، یہی کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیوں بلا؟ ہم نہ صبح جا کے فیس بک پہ لکھتے ہیں بڑی خوبصورت حاضری ہوئی، ایک پتے کی بات ہوں، تصوف کی بات، روحانیت کی، جس کی حاضری ہوتی ہے کسی کو بتاتا ہی نہیں۔ کیا بولا میں نے؟ آپ مجھے بتائیں کبھی محبوب کی گفتگو کسی کو بتائی جاتی ہے؟ بندے دی گل ہو اپنے یار دے نال تو سرے کسی دسے گا کہ صبح نا میرے بچے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آج صبح کی بات ہوں تو میں نے کلاس میں ایک بات کی، میں کہ ہر بندہ کہتا میں مکی ہو کے آیا، میں مدینے ہو کے آیا، تو میں نے بچوں سے پوچھا، میں کہ یار اگر آپ میرے گھر آؤ اور میں آپ کو نہ ملوں گھر میں تو آپ گھر جا کے کیا کہو گے؟ یار ہم گئے تھے لیکن ملے نہیں۔ میں کہ جدے گھروں ہو گیا لبا سی، جس کے گھر گئے اس سے ملاقات ہوئی تھی، جس کی حاضری ہو جاتی کسی کو بتاتا نہیں۔ ان باتوں کو اگر سبق سمجھیں گے تو پر اثر ہوں گے، اور اگر اس کا آلٹرنیٹ سوچیں گے تو شاید آپ کے لیے تکلیف دہ بھی بن جائے۔ میں نے صرف نماز کی 2 نشاندہیاں کی ہیں، صرف 2 نشاندہیاں۔ پوری نماز کی بات کروں تو مجھے کم از کم 1.5 گھنٹے کی کلاس صرف نماز سمجھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی نماز بھی سیدھی نہیں کی، نعت خوانی ہمارے ایمان کی، لیکن ہم ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ نعت خوانی کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب جنت میں ہم اکیلے پہنچیں گے، بس 2 ہاتھ اٹھا لو جنت تمہاری۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضور کے غزوہ احد میں دندان شہید نہ ہوتے، طائف کے اندر حضور پر اتنے مظالم نہ ہوتے، اور جنت اگر اتنی سستی ہوتی نا تو کربلا میں امام پاک شہید نہ ہوتے۔ اس لیے اپنا مزاج علمی بنائیں، علم سیکھیں۔ یہ محافل آپ کے کام تب آئیں گی جب آپ نے علم، ثواب لکھا جا رہا ہے، میں ثواب کا منکر نہیں ہوں یار، آپ کی کمپنی کا بندہ ہوں، گج وج کے سنی بندہ ہوں یار، لیکن معذرت چاہتا ہوں، پھر معذرت، آپ لوگ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، اپنی نسلوں کو دین دے دیں۔ ورنہ میں ایک مثال اکثر ہر جگہ دیتا ہوں، ایک بندے نے اپنے بیٹے کو 2 کروڑ کا گھر بھی دے دیا، 2 کروڑ کا کاروبار بھی دے دیا، 50 لاکھ کی گاڑی بھی دے دی، دین نہیں دیا۔ اسی باپ کی میت جب گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، آ کر ابو کو غسل دے دو، اس سے بڑا غریب بندہ کوئی نہیں مرا۔
اس واسطے ان باتوں کو اگر درد سمجھیں گے، پیغام سمجھیں گے تو پر اثر ہوگا، اور اگر اس بات کو ضد میں لیں گے تو میں اس کا کچھ نہیں، کیونکہ میں نے جواب آپ کو نہیں دینا۔ میری وہ طبیعت نے لولے پوچے پھیرتے رہو تو اگلی محفل بک کرتے رہو۔ وفا کرنی ہے ممبر رسول سے۔ ایک بندہ بھی سننے والا کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ بھی نہ سنے کیا فرق پڑے گا یار؟ کم از کم نبی پاک کے سامنے شرمندہ تو نہیں نہ ہوں گے یار۔ ممبر سے بھی اگر حق بیان نہیں ہوگا تو میرے بھائی کہاں سے ہوگا یار؟ انگریز تو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے علماء سے دور ہوں تاکہ ہم اپنے نصاب کے ذریعے ان کا بیڑا غرق کریں۔ وہ تو پہلے اس بات پر پیسہ انویسٹ کر رہا ہے۔ اس واسطے ان باتوں پر توجہ کریں۔ محفل میلاد سجانی ہے اور گج وج کے سجانی ہے، لیکن دین سیکھنا اگر نہ سیکھا تو میں نے صرف 2 باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ وقت نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔